بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج اس اسلامی معلوماتی ویڈیوز میں میں اسلامی سکالر احمد زرق کے سفانہ حیات اور ان کے مقبرے کی تاریخ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو دوستو، احمد زرق ایک ناقابل احترام اسلامی سکالر اور صوفی استاد تھے۔ سن 1440 عیسوی میں مراکش کے شہر فیض میں پیدا ہوئے۔ یہ متحرک شہر قرون وسطیٰ کے دور میں ایک اہم ثقافتی اور فکری مرکز تھا، جو متعدد علماء اور شاعروں اور فلسفیوں کے گھر کا مرکز تھا۔ ایسے ماحول میں زرق کی ابتدائی زندگی نے ان کی فکری اور روحانی نشو و نما کو بہت متاثر کیا۔ ان کا خاندان اپنے علمی نسب کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے ان میں چھوٹی عمر سے ہی علم کے لیے گہرا احترام پیدا کیا۔ فیض میں پرورش پانے والے زرق کو اسلامی فقہ، دینیات اور تصوف سمیت مختلف شعبوں میں روشناس کرایا گیا۔ اس کے والدین نے اس کی ذہنی صلاحیت کو تسلیم کیا اور اسے سختی سے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ زرق اپنی گہری ذہانت اور سیکھنے کے لیے غیر متزلزل لگن کے لیے جانا جاتا تھا۔ اکثر اپنے وقت کے ممتاز علماء کے ساتھ مشغول رہتا تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم نے اسلامی علوم میں ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ تصوف اور اسلامی فقہ میں ان کی مستقل شراکت کو تشکیل دیا۔ زرق کا تعلیمی سفر فیض کے مقامی مدارس سے شروع ہوا، جہاں اس نے قابل ذکر علماء سے تعلیم حاصل کی۔ اس نے اسلامی فنون، فلسفہ اور صوفی ادب میں توجہ مرکوز کرتے ہوئے کلاسیکل تحریروں میں غرق کیا۔ ان کا مطالعہ صرف روایتی اسلامی متون تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے دنیا کی وسیع تر تفہیم کے لیے مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے فلسفیوں اور مفکروں کے کاموں کو بھی دریافت کیا۔ زرق اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے مغرب اور اس سے باہر پیمانے پر سفر کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ مختلف اساتذہ کے زیر مطالعہ تھے جنہوں نے انہیں اپنی حکمتیں فراہم کی۔ ان کے قابل ذکر اساتذہ میں قابل احترام علماء تھے جنہوں نے تصوف اور اسلامی قانون کے بارے میں ان کی سمجھ کو متاثر کیا۔ زرق بلاکر دونوں شعبوں میں ایک ماہر عالم بن گئے، جنہوں نے تصوف کی باطنی تعلیمات کو اسلامی فقہ کے خارجی اصولوں کے ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے منفرد انداز میں اسلامی قانون کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اندرونی تحریر کی اہمیت پر بھی زور دیا، ایک ایسا موضوع جو ان کے تمام کاموں میں گونجتا رہے گا۔ احمد زرق تصوف اور اسلامی فقہ میں ان کے گہرا شراکت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ بااثر صوفی استادوں میں سے ایک کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات نے صوفی روایت میں دیرپا اثر ڈالا ہے۔ زرق کا فلسفہ ظاہری مذہبی طریقوں اور اندرونی روحانی تجربات کے انتظام کے گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خدا کی حقیقی معرفت اور فہم صرف ایک خلوص دل اور پاکیزہ روح سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زرق کی اہم تعلیمات میں سے ایک روحانی روشن خیالی حاصل کرنے کے لیے شریعت، اسلامی قانون پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت تھی۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اسلام کے بیرونی عمل جب حقیقی حقیقت اور باطنی عکاسی کے ساتھ ملایا جائے تو خدا کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق پیدا کرتا ہے۔ قانون اور روحانیت کا یہ انضمام ان کی تعلیمات کا خاصہ بن گیا، جس نے علماء اور صوفیہ کے درمیان ایک متنوع پیروکار کو راغب کیا۔ زرق نے کئی اہم کام تصنیف کیے جن میں اسلامی روحانیت اور قانون کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان کا سب سے مشہور مقالہ القواعد صوفی اخلاقیات اور اصولوں کا ایک جامع جائزہ پیش کرتا ہے، جو روحانی زندگی کی پاکیزگی کو تلاش کرنے کی خواہاں افراد کے لیے عملی رہنمائی پیش کرتا ہے۔ اس کام میں زرق نے ایک حقیقی صوفی کی خصوصیت کا خاکہ پیش کیا ہے، جس میں عاجزی، ضبط نفس اور خدا کے لیے اٹل عقیدت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ان کی تعلیمات نے کامل انسان
انسانی کامل کے تصور کو بھی دریافت کیا جو صوفی فکر کا مرکزی موضوع ہے۔ زرق کا خیال تھا کہ ہر فرد مخلصانہ عقیدت اور اسلامی اصولوں کی پابندی کے ذریعے کمال حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خود آگاہی، ذاتی ترقی اور روحانی ترقی کے بارے میں ان کی بصیرت صوفی پریکٹیشنرز اور علماء کے نسلوں کو متاثر کرتی رہی ہے۔ احمد زرق کا انتقال سن 1493 عیسوی 899 ہجری میں شہر فیض میں ہی ہوا۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ ان کی موت سے مراکش کے تصوف میں ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کی میراث، ان کی تعلیمات اور بہت سے شاگردوں کے ذریعے قائم رہی جن پر انہوں نے زندگی بھر اثر کیا۔ زرق کے انتقال پر گہرے سوگ کا اظہار کیا گیا اور وہ صوفی برادری میں ایک بزرگ شخصیت کے طور پر شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا مزار جو فیض میں ہی واقع ہے، صوفی پریکٹیشنرز اور علماء کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا ہے۔ مزار ایک تعظیم کی جگہ ہے جہاں زائرین اپنی تعظیم دینے اور برکت حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہ اکثر ان کی تعلیمات اور اقوال کی نوشتہ جات سے مزین ہوتا ہے جو اس کی گہری حکمت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سائٹ روحانی اجتماعات کا ایک مرکز بھی بن گئی ہے جہاں پیروکار اس کی تعلیمات کے بارے میں دعاؤں، یادوں اور گفتگو میں مشغول رہتے ہیں۔ احمد زرق کے مزار کی تعمیر ان کی وفات کے فوراً بعد ان کی عقیدت مندوں نے شروع کی تھی۔ انہوں نے اس کی یاد کو عزت دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ انہوں نے تعلیمات آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے رہے۔ برسوں کے دوران مزار کے مختلف تزئین و آرائش کی گئی ہے جو خطے کے ابھرتے ہوئے تعمیراتی انداز اور ثقافتی اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود زرق کی تعلیمات کا جوہر برقرار ہے جو اس روحانی رہنمائی کے متلاشیوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دیتا ہے۔ احمد زرق کی زندگی اور تعلیمات صوفی روایت اور اسلامی اسکالرشپ کے اندر ایک بھرپور میراث کی نمائندگی کرتی ہے۔ تصوف اور اسلامی قانون کے انظمہ اور ان کی شراکت نے اسلامی دنیا کے روحانی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اندرونی تحریر، عقیدت اور اسلامی اصول کی پابندی کی اہمیت پر زرق کا زور سچائی اور علم کی تلاشیوں کے لیے گونجتا رہتا ہے۔ فیض میں واقع اس کا مزار اس کے پائیدار اثر و رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو ان زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کی تعلیمات کے ذریعے الہام اور روحانی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ احمد زرق کی میراث مسلسل پروان چڑھ رہی ہے جو ہمدردی، عاجزی اور محبت کے لازوال اقتدار کو مجسم کرتی ہے جس کی اس نے پوری زندگی پر جوش طریقے سے وکالت کی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ ان کی سوانح یاد اور ان کا مقبرے کی تاریخ کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے عربی بابا تکیہ کے سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔